نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وہ اسباب جو توبہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس پر قائم رکھتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، میسر کر دیتا ہے اس کو سبب، اسباب اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، جو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں توبہ کے مقام تک لے جانے کے لیے، اور اس پر اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے لیے استمرار کو یعنی مسلسل چلتے رہنے کو مزین کرتے ہیں، اور اس چال کی پیروی کرنے یعنی مسلسل چلنے کو، یعنی اس کو بیوٹیفائی بھی کرتے ہیں اور اس پر مسلسل چلاتے بھی رہتے ہیں، اور اس پر اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ کٹ کے نہ رہ جائے، کٹ نہ جائے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے سبب بنا دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ کس چیز کو آسان کر دیتے ہیں؟ ان وسائل کو، ذرائع کو جو انسان کو توبہ کے مقام پہ لے جاتے ہیں، اور پھر انسان ان اسباب کی مدد سے اس راستے پر چلتا رہتا ہے اور وہ رستہ اس سے چھوٹتا نہیں ہے۔ نمبر 1، محاسبۃ النفس، نفس کا محاسبہ کرنا، اور وہ مقام ہے تمیز کرنے کا جو بندے کے لیے ہے یعنی اس کا حق ہے، اور جو اس پر یعنی ذمہ داری ہے۔ یعنی محاسبہ نفس سے انسان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ میرا کیا حق ہے، مجھے کیا ملنا چاہیے، اور اللہ کا کیا حق ہے، مجھ پر کیا ذمہ داری ہے۔ دوسروں کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو وہ محسوس کرنے لگتا ہے اور فرق جانتا ہے، اور یہ چیز بندے کو مدد دیتی ہے توبہ پر، اور اس کی محافظت کرتی ہے اس بات پر اس کے واقع ہونے کے بعد۔ یعنی محاسبہ نفس توبہ پر قائم رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس کرتے رہتے ہیں نا، جب اپنے آپ کو خود دیکھتے رہتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں اور اپنے پازیٹیو چیزیں بھی نظر آتی ہیں، تو پھر یہ چیز انسان کو اس چیز پر قائم رکھتی ہے کہ وہ اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے اسی کو اپنائے رکھے۔ ابن قیم کہتے ہیں، اور محاسبہ کے مقام میں سے یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کے مرتبے پر نازل ہونا درست ہو، کیونکہ جب وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، عرف ما علیہ من الحق، تو وہ جان لیتا ہے کہ اس پر حق میں سے کیا آتا ہے، اس کے اوپر کیا حق ہے، تو وہ اس سے نکل جائے گا، اور وہ حق اس سے نکل کر اس کے دوست یا اس کے مالک کی طرف چلا جائے گا، اور یہی توبہ کی حقیقت ہے۔ یعنی جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، مجھ پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، میرے پاس کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کسی اور کا حق ہے تو مجھے وہ دینا چاہیے۔ تو اس طرح لوگوں کو بھی ان کے حقوق ملنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے توبہ کس پر ہے۔ مثلاً کوئی شخص اپنے وقت کی صحیح پابندی نہیں کر رہا اپنے جاب کے مقام پر، تو یہ ایک بہت غلط کام ہے، وہ گناہ کا کام ہے کہ آپ جس جگہ سے ایک تنخواہ لے رہے ہیں، کوئی چیز آپ کو وہاں سے مل رہی ہے، تو اس کے ایکول عوض آپ کو ایک کام کرنا ہے، کوئی پروجیکٹ پورا کرنا ہے یا آفس میں ایک خاص وقت پر جانا ہے۔ جب انسان اپنا وہ وقت پورا نہیں کرتا تو اس کے دل میں گلٹی تو ہوتی ہے کہ میں اپنا ٹائم پورا نہیں کر رہا، یا جو میرا کام ہے اسے صحیح طرح انجام نہیں دے رہا۔ تو انسان کا اپنا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ تم کمی کر رہے ہو، کوتاہی کر رہے ہو۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کرنے لگتا ہے۔ جب یہ ذمہ داری ادا کرنے لگتا ہے تو یہ صاحب حق کو اس کا حق دے رہا ہوتا ہے، یعنی جس سے وہ پیسے لے رہا ہے اس کے بدلے میں اس کو وہ کام کر کے بھی دے رہا ہے۔ تو یہ توبہ اس طرح انسان کو اپنے فرائض پورا کرنے میں مدد دیتی ہے اور دوسروں کے حقوق ان تک پہنچانے میں۔ اور تحقیق کہ توبہ دو محاسبوں کے بیچ میں ہے، ایک محاسبہ توبہ سے پہلے جو توبہ کے کرنے کو واجب قرار دیتا ہے، اور ایک محاسبہ اس کے بعد جو اس کی حفاظت میں مدد دیتا ہے یا اس کی حفاظت کا مطالبہ کرتا ہے یا اس کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی ایک وقت وہ ہوتا ہے محاسبہ کرنے کا یا اپنے اوپر چیک رکھنے کا
کہ جب انسان اپنی غلطیاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے اور غلطیوں کا ازالہ کرتا ہے. ازالہ کرنا جب شروع کر دیتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس بات پر بھی نظر رکھتا ہے, چیک رکھتا ہے اپنے, کہ کہیں میں دوبارہ سلپ تو نہیں ہو رہا, کہیں پیچھے تو نہیں پلٹ رہا, کہیں وہی چیزیں دوبارہ تو نہیں میرے اندر آ رہی جن کو میں نے چھوڑا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے, جیسے ماں باپ کو حق نہیں دے رہا اس کا, ایک مثال ہے, یہ شوہر کو حق نہیں دے رہا, ماں باپ کو تو ہم پھر بھی دے دیتے ہیں, شوہر کا حق وہ ادا کرنا مشکل لگتا ہے اور انسان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں. تو پھر جب انسان پھر اپنا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے نا, اور جب محاسبہ کر رہا ہے تو اس کو غلطی نظر آ جاتی ہے, ساری سچویشن کو انالائز کر رہا ہے, پھر وہ توبہ کر لیتا ہے اور حق دینے لگتا ہے. اب حق دینے کے بعد, توبہ کرنے کے بعد, حالات درست ہونے کے بعد ان کو مینٹین بھی کرتا ہے. ایک محاسبہ کرتا ہے گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے, اور ایک کرتا ہے بعد میں کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میں اس کو مینٹین بھی کر رہا ہوں یا نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ واپس میں وہیں پلٹ جاؤں. کیونکہ بہت چانسز ہوتے ہیں نا, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. دوسروں کو کنٹرول کرنا تو سب کا شوق ہوتا ہے, لیکن اپنے کو کنٹرول کرنے پر کوئی توجہ نہیں کرتا, اور یہ جو سیلف کنٹرول ہے اٹس ریئلی ہارڈ. نمبر 2, گناہوں کی سزا کے بارے میں یا گناہوں کے جو انجام ہیں ان کے بارے میں غور کرنا. یہ چیز انسان کو توبہ پر جمائے رکھتے ہیں کہ اگر میں یہ گناہ کرتا رہا تو بنے گا کیا. انسان جب جان لیتا ہے کہ گناہوں کا جو انجام ہے, سزا بہت کبھی ہوتی ہے, انجام برا ہوتا ہے, اور بدلہ وہی ہوگا جو گھات لگائے ہوئے انسان کا ہوتا ہے, یہ چیز اس کو شروع سے ہی گناہوں کو چھوڑنے کی دعوت دیتی ہے. والتوبۃ الی اللہ, اور اللہ کی طرف توبہ کی, اگر اس نے کوئی اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر لیا ہو. ابن الجوزی کہتے ہیں عقل کی فضیلت, عقل کی برتری انجام پر غور کرنے کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. آج ہم اسٹیون کوے کو پڑھتے ہیں اور وہ کہتا ہے کیپ اینڈ ان مائنڈ, اور پھر آپ کام شروع کریں تو آپ سکسیسفل پیپل میں سے ہیں, یعنی جو 7 ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل ہیں ان میں سے ایک ہیبٹ یہ بھی ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام کو اوپر نظر رکھو کہ نتیجہ کیا نکلے گا. اب کئی 100 سال پہلے ابن الجوزی نے یہی بات کہی تھی کہ اصل عقل مند وہی ہے جو کام کے انجام پر نظر رکھتا ہو کہ یہ جو بھی میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے, اور پھر وہ وہاں قدم رکھتا ہے. عقل مند انسان بھی کسی بھی کام میں قدم رکھنے سے پہلے اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے پانی میں اگر گرم میں اپنے ہاتھ ڈالنا تو پہلے ایسے تو پورا ہی ڈال دیتے, کیا ذرا سا ٹیمپریچر دیکھتے, پھر اس کے بعد اس میں پورا ہاتھ ڈالتے ہیں کہ جو بھی اس کے ساتھ کرنا کرتے ہیں. تو عقل مند وہی ہے جو کاموں کے انجام پر نظر رکھ کے کوئی کام کرے. تو جو کم عقل ہوتا ہے وہ تو بس حال کو دیکھتا ہے, حاضر کو دیکھتا ہے, اور وہ اس کے انجام کو نہیں دیکھتا. بے شک چور وہ دیکھتا ہے کہ مال مل رہا ہے اور ہاتھ کٹنے کو بھول جاتا ہے. اسی طرح شرابی اس لمحے کا مزہ لے رہا ہوتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی آفات میں سے وہ کیا کیا چنے گا, یعنی کیسی کیسی کھیت کاٹے گا. اسی طرح زنا کا حال ہے, کیونکہ انسان بس وہ دیکھتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو جائے, اور وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کی رسوائی میں سے وہ کیا کیا چنے گا جو حد اس پہ نافذ ہوگی. تو ان چیزوں کو باقی پر بھی قیاس کر لو. اس کا مطلب قیاس کر لو, اس بیان کو منتبہ ہو جاؤ یا متنبہ ہو جاؤ انجام کے بارے میں. ایسی لذت کو ترجیح نہ دو جس سے بہت سی خیر فوت ہو جائے, جو انسان کو بہت سی بھلائی سے محروم کر دے. یعنی انسان کو عقل مند ہونا چاہیے, چھوٹے فائدے یا چھوٹی خواہش پورا کرنے کے نتیجے میں بڑے بڑے نقصان مول نہیں لینے چاہیے. نمبر 3, قرآن میں غور و فکر کرنا. قرآن اللہ کی روشن کتاب ہے, اس میں ہدایت اور نور ہے, اور ہر فتنے سے نکلنے کا راستہ ہے. کس میں؟ قرآن میں. کیا کیا ہے؟ روشنی ہے, ہدایت ہے, نور ہے, ہر فتنے سے نکلنے کا راستہ ہے. خواہ اس میں شہوت اور شبہے کے فتنے ہوں, شکوک و شبہات ہوں, یا خواہشات ہوں. جو قرآن پر غور و فکر کرتا ہے, جیسے حق ہے اس میں تدبر کرنے کا,
تو اسے علم نافع عطا ہوتا ہے، سچی توبہ اور نافذ ہونے والی بصیرت اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ اور گناہ سے، معصیت سے بغض، نفرت اور اطاعت کی محبت اور اللہ عز و جل کے لیے، رب کے لیے جلال، عزت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت، اور ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا، یعنی یہ قرآن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنی توبہ پر قائم رہنا چاہتا ہے، پکا ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ قرآن پر مسلسل غور و فکر کی۔ قرآن سے تعلق رہے گا تو توبہ پر بھی انسان باقی رہے گا، قرآن چھوڑ دے گا تو توبہ بھی چھوٹ جائے گی، پھر پلٹنے کا ڈر ہوگا۔ نمبر 4، نیک لوگوں کی صحبت کی حرص اور برے لوگوں کی صحبت چھوڑنا۔ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جو بندے کی مدد کرتی ہیں توبہ پر اور اس کو جاری رکھنے پر، توبہ قائم رکھنے پر، کیونکہ طبیعت چوری کر لیتی ہے خصلتیں۔ سبحان اللہ، یعنی انسان کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ جس کی کمپنی میں رہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور قبول کرے۔ وہ طبیعت خود بخود چرا لیتی، لے لیتی ہے، اخذ کر لیتی ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کی عادتیں، ان کی سوچیں، وہ آپ پر انفلوئنس کرتی ہیں۔ آپ 100 بھی کہیں نا، کتنا بھی کہیں کہ نہیں میں بہت اسٹرانگ ہوں، بہت اسٹرانگ ہیڈڈ ہوں، میں نہیں کسی کی بات سنتی، نہیں، کہیں نہ کہیں لگ جاتی۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کو یوں لگتا ہے کہ بچے آپ کی بات سن نہیں رہے، لیکن کسی اور وقت آپ دیکھیں گے وہی بات وہ کسی اور کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے بہن بھائی کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ سوچتے ہیں اچھا انہوں نے سنی تھی۔ وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ایسا ہوتا ہے کہ نو رسپانس، کیونکہ مزید لینا نہیں چاہتے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ لے ہی جاتے ہیں۔ تو انسان اپنے ماحول، اپنے آس پاس کے لوگوں سے کسی نہ کسی درجے میں کچھ کم یا زیادہ ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس پر بہت نظر رکھنی چاہیے کہ اس کی کمپنی کیسے۔ بچوں کی تربیت میں بھی 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، جن میں سے ایک تو ان کی کمپنی، کہ دوست کیسے، ماحول کیسے، اسکول کیسا ہے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ کہاں جاتے ہیں آتے ہیں، ان کی عادتیں کیسی ہیں، اور دوسرے آپ کا خود کا رول ماڈل ہونا، جو باتیں آپ ان میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ خود کتنی کرتے ہیں۔ دوست اس دن ان میں سے بعض کے دشمن بن جائیں گے یا ہوں گے، سوائے متقی لوگوں کے، یعنی سب دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی رکھے ہوئے، اس کا میل جول کس کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، اور توبہ کو قائم رکھنے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے معصیت یا گناہ کی جگہ کو چھوڑ دینا، ہجرت کر جانا، اور یہ اس وقت ہے جب اس جگہ پر ہونا اس گناہ میں پڑنے کا سبب بن جائے دوسری بار۔ یعنی اگر انسان ایک جگہ پر رہتے ہوئے توبہ بھی کرتا ہے لیکن اس ماحول یا اس جگہ کی وجہ سے پھر وہی کر بیٹھتا ہے، مثلا سگریٹ سے توبہ کی کسی نے، لیکن انسان ان دوستوں کو نہیں چھوڑتا یا اس جگہ کو نہیں چھوڑتا جہاں سے اس کو عادت پڑی تھی یا جہاں وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے جا کر اس کام کے کرنے میں، تو اگر وہ وہاں جانا نہیں چھوڑتا، وہاں بیٹھنا نہیں چھوڑتا، تو دوبارہ اس میں ملوث ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، اس جگہ کو چھوڑ دیتے۔ نمبر 6، اور توبہ کے جاری رہنے، قائم رہنے کے اسباب میں سے ہے اللہ کا ذکر اور اس سے دعا اور اس سے بخشش مانگنا، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کی زندگی ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور استغفار توبہ اور رجوع کے دلائل میں سے ہے۔ یعنی استغفار سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص واقعی توبہ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ دل کو زندہ کرتا ہے اور اس کو جگاتا ہے اور اس سے دور کرتا ہے یا دور ہٹاتا ہے سختی اور غفلت کی وارداتوں کو، اور دنیا کے ساتھ تعلق یا دنیا کے ساتھ جو وابستگی اور محبت ہے اس کے حملوں کو بھی دور کرتا ہے۔
نمبر 7، اور توبہ کے باقی رہنے یا جاری رہنے کے اسباب میں سے ہے آرزوؤں کا کم کرنا اور موت کا ذکر کرنا. اسی طرح آخرت کی منزلوں کو یاد کرنا. آخرت کی منزلیں کون سی ہیں؟ موت کا وقت، کفن دفن، قبر، حساب، قبر سے اٹھنا، حشر کا میدان، پلسرات، میزان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا، یہ سب چیزیں. اور پھر حضرت ابوبکر تو وہاں تک پہنچتے تھے کہ جنت کے اندر ایک قدم ہے یا دونوں اندر آ گئے. یہ چیز انسان کے اندر خوف پیدا کرتی. قبروں کی زیارت کر کے، جنازوں کے پیچھے جا کے، یہ سارے ایسے معاملات ہیں جو دل کو جگانے اور غفلت کو دور کرنے میں کام کرتے ہیں. اور توبہ کے ایک باقی رہنے، جاری رہنے کے اسباب میں سے ہے حلال کا اہتمام کرنا، حلال کے لیے کوشش کرنا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، سواری میں اور ہر چیز میں، کہ ہر چیز حلال آمدنی سے ہو. نمبر 9، اور اسی طرح اسباب میں سے ہے ظاہری حرام چیزوں کو ضائع کر کے ان سے جان چھڑانا، تخلص، خلاصی کرنا. ظاہری حرام چیزیں کیسے؟ نشہ آور چیزیں، شراب کی بوتلیں اگر پڑی ہوئی، اور موسیقی کے آلات، کیونکہ وہ ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں وہ رکھے ہوتے ہیں نا پیانو، بچے آتے جاتے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ مارتے رہتے ہیں. اور اگر خود آپ اچھا بجانا جانتے ہو تو کسی نہ کسی وقت پھر اٹھا لیں گے. اور تصویریں، جیسے فحش تصویریں ہوتی ہیں خاص طور پر، حرام فلمیں، والقصص الماجنہ، گھٹیا قصے، یعنی لغو قسم کے ناولز وغیرہ اور ڈرامے. تو جو چیزیں سامنے ایسی ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں انسان کو، ان کو ذرا ہٹا دے وہاں سے تاکہ انسان کی توجہ اس میں نہ رہے. یعنی یہ چند چیزوں کے نام انہوں نے اس لیے بھی لیے ہیں تاکہ ہر وہ چیز، فون وغیرہ کا نہیں کیا کہ ہر وقت جو سامنے ہوتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے چل میں دیکھوں واٹس ایپ پہ کوئی میسج تو نہیں آیا، اور آپ کھول بیٹھے تو پھر گئے، نماز لیٹ اور کھانا لیٹ، کئی چیزیں لیٹ ہوں گی. تو بہتر ہے اس کو ایروپلین موڈ پہ رکھیں یا آپ اس کو دور رکھیں. تو کوئی بھی چیز تو توبہ بھی اسی طرح کچھ چیزوں کا تقاضا کرتی ہے کہ ان چیزوں کو آپ ریموو کر دیں، اپنی لائف سے نکال دیں. جب تک وہ نہیں نکلیں گے آپ واپس پلٹتے آئیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.